السلام علیکم دوستو، میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے لیکچرز کا ایک سیریز سٹارٹ کیا تھا کورونا وائرس سے ریلیٹڈ۔ اس سے پہلے کے لیکچرز میں یعنی جو پارٹ 1 تھا، اس میں ہم نے کورونا وائرس کی چائنا میں اسپریڈ کی ہسٹری کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم اپنے لیکچر کے اندر یا اپنے ٹاپک کے اندر 2 چیزوں کو کور کریں گے۔ اور پہلی چیز ہے ہسٹری آف کورونا وائرس سے ریلیٹڈ، یعنی اب تک کورونا وائرس کتنی مرتبہ پھیل چکا ہے اور اس سے کتنے انسانوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے کہ آج کل جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ مارچ 2020 کے اندر جو پوری دنیا کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ اسپریڈ کیسے ہوتا ہے، آج اس سے ریلیٹڈ ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری آف کورونا وائرس پارٹ 2 کو۔ اب تک اسٹوڈنٹس کورونا وائرس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں، اب اسٹوڈنٹس ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ٹاپک کو میں پوائنٹ وائز ڈسکس کروں گا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہوگا اسٹوڈنٹس، اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ میں ہم اس کا ریپروڈکٹیو ریشو ڈسکس کریں گے، تھرڈ پوائنٹ میں ہم اس کا سیریز انٹرول ڈسکس کریں گے، اور چوتھے میں اسپریڈنگ سورسز کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس پہلے پارٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت تک اسٹوڈنٹس سارس کے نام سے اور مرس کے نام سے اور آج کل کووڈ-19 کے نام سے کورونا وائرس انسانوں کے اندر بیماریاں پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ اب سارس کا مطلب کیا ہے؟ سارس کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم۔ سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم۔ سیویئر کا مطلب ہوتا ہے شدید، ایکیوٹ بھی بہت تیز یا خطرناک کو کہتے ہیں، ریسپائریٹری سسٹم سانس کی بیماری۔ تو یہ اسٹوڈنٹس 2003 کے اندر یہ بیماری پھیلی تھی، اور سائنٹسٹ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بیماری اصل میں یعنی اس وائرس کا جو ہوسٹ تھا، جو میزبان تھا، وہ بیٹ یعنی چمگادڑ تھے، لیکن پھر کسی طریقے سے اس وائرس کے ڈی این اے کے اندر کوئی میوٹیشن ہوئی۔ میوٹیشن کا مطلب اسٹوڈنٹس کے جینز میں کوئی چینجنگ ہوئی، ڈی این اے کے اندر جو جینز موجود ہوتے ہیں اس میں کوئی چینج آیا، اور اس چینجنگ کے بعد یہ انسانوں میں منتقل ہو کر یعنی اس نے انسان کو اپنا ہوسٹ بنا کر اسے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اور اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری بیماری کی طرف، جس کا نام تھا مرس۔ یہ مرس کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم۔ مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم، چونکہ یہ صرف مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اس لیے اس سانس کی بیماری کا نام مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم رکھا گیا تھا اسٹوڈنٹس، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ اس کا جو زمانہ تھا یعنی یہ وقت جو تھا 2012 تھا، اس وقت یہ بیماری ان علاقوں میں بہت زیادہ پھیل گئی تھی، اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کا جو پہلا ہوسٹ تھا وہ کیملز تھے، اونٹ تھے، یعنی پہلے یہ کیملز میں منتقل ہوا تھا، اور پھر اسی طرح اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ ہوسٹ بنا تھا وہ ہیومنز بنے تھے، اور اس نے بھی انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور آج کل اسٹوڈنٹس جو بیماری عام ہو گئی ہے، یعنی میں اس وقت مارچ 2020 کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام ہے کورونا وائرس ڈیزیز 2019۔ کورونا وائرس ڈیزیز 2019 اس کا نام ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس دسمبر 2019 میں پہلی دفعہ چائنا میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا، وہاں پر یہ ووہان سٹی کے اندر اسٹارٹ ہوا۔ اس کے بارے میں بھی یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ بیٹس کے اندر منتقل ہوا، اور پھر وہاں سے اس نے ہیومنز کو اپنا ہوسٹ بنا لیا، اور اب تک اسٹوڈنٹس اس پوری دنیا کے اندر یہ ایک وبائی شکل اختیار کر چکی ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس سے اب تک متاثر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس بیٹ کے علاوہ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک جانور ہے پینگولن، یعنی اس کی وجہ سے بھی یہ انسانوں کے اندر پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی انسانوں میں پھیلا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس میں اسی میں آپ کو بتا دوں
ذرا ان بیماریوں کا کمپیریزن کرتے ہیں ان کے فیٹیلیٹی ریٹ کا. فیٹیلیٹی ریٹ کا مطلب ہے کب کتنے لوگ اس سے مر جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سارس کی. تو سارس کی بیماری سے 800 یعنی سارس کی بیماری یہ ہوا تھا 8000 لوگوں کو، اور ہر 8000 میں سے 800 بندے مر جاتے تھے. اس کا اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا جو فیٹیلیٹی ریٹ تھا وہ 10% تھا، یعنی ہر 100 میں سے 10 لوگ اس بیماری سے مر جاتے تھے. سیکنڈ ہم آتے ہیں مرض کی طرف. اس کے ہم ریٹ نکالتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس 850 لوگ مر جاتے تھے 2500 لوگوں میں سے. تو اگر ہم اس کا پرسنٹیج نکالیں، یعنی اسٹوڈنٹس یہ جو نیچے ہے یہ ٹوٹل لوگ جو بیمار ہوئے اور اوپر وہ لوگ جو اس سے مر گئے، تو اس کو ہم جب 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 34%، یعنی 100 میں سے 34 لوگ مر جاتے تھے. اس کا مطلب ہے اس کا فیٹیلیٹی ریٹ بہت ہی زیادہ اور یہ بہت ہی خطرناک وائرس تھا. اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے اسٹوڈنٹس کووڈ-19. آج کل جو مارچ 2020 میں پوری دنیا کو جس نے پریشان کر رکھا ہے اور اپنے گھروں میں قید کر رکھا ہے، اس وائرس کی بات کرتے ہیں. میں اسٹوڈنٹس آپ کو جو اب بتا رہا ہوں وہ میں آپ کو 15 مارچ تک کی ہسٹری بتا رہا ہوں. اس سے آگے اس میں کیا مزید کتنا بڑھ چکا ہے وہ آگے کی بات ہے. میں مارچ 15 تک کی آپ سے بات کر رہا ہوں. تو مارچ 15 تک جو میں نے ریسرچ کیا اس وقت تک پوری دنیا کے اندر اس سے 5735 لوگ مر گئے تھے، اور پوری دنیا کے اندر یہ بیماری کتنے لوگوں کو ہوئی تھی وہ تھا 1,53,517. تو اگر ہم اس کا پرسنٹیج نکالیں تو یہ پرسنٹیج آتا ہے 3.75%، یعنی ہر 100 میں سے 3 یا 4 لوگ اس بیماری سے مر جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ جو میں نے آپ کو یہ جو کیلکولیشنز بتائی، یہ جو اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو کیلکولیشنز بتائی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کیس فیٹیلیٹی ریٹ. کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ کیس فیٹیلیٹی ریٹ، یعنی کتنے لوگ اس سے مر رہے ہیں. ٹھیک. اب اسٹوڈنٹس ایک بات اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نمبر ہے 3.7% کا، یہ نمبر اور بھی کم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو کر مرے ہیں اصل میں اس بیماری سے صرف نہیں مرے. بعض لوگوں کو لنگس کی بیماری تھی وہ اس سے مرے، بعض لوگوں ایج میں بہت بڑی عمر کے تھے، ایجڈ لوگ تھے تو ان کے امیون سسٹم بہت کمزور تھا وہ اس وجہ سے مرے، اور بعض لوگوں کو کوئی کڈنیز کا مسئلہ تھا، بعض لوگوں کو ہارٹ کا مسئلہ تھا. تو اس وجہ سے یعنی یہ لوگ ویسے بھی بہت ہی حساس تھے بیماری کے لحاظ سے، اس وجہ سے ان کو یہ زیادہ نقصان پہنچا. تو اس 3.7% کے فگر کو اور بھی ہم نے کم کنسیڈر کرنا ہے. اب اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں R0 کو ڈسکس کرتے ہیں. پوائنٹ 2 میں R0 کا مطلب ہے ریپروڈکٹیو ریشو اور ڈگری آف اسپریڈ، یعنی اس کا ریپروڈکٹیو ریشو یا ڈگری آف اسپریڈ کیا ہے. اب اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کامن فلو میں، تو اسٹوڈنٹس کامن فلو اور کووڈ-19 میں فرق کی بات تھوڑا سا کر لیتے ہیں. تو کامن فلو کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو، ٹھیک فرض کرے ایک آدمی ہے اور اس کو فلو کی بیماری لگ گئی، ٹھیک، تو یہ آدمی کیا کرے گا کہ ایک اور آدمی میں اس فلو کی بیماری کو منتقل کر دے گا، اور پھر یہ آدمی ایک اور آدمی میں اس بیماری کو منتقل کر دے گا. یعنی یہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. ٹھیک، ایک سے ایک آدمی کو، پھر ایک سے ایک کو، پھر ایک سے ایک کو، یعنی یہ اسی طرح سے اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے، پھیل رہا ہوتا ہے. لیکن جب بات کرتے ہیں ہم کووڈ-19 کی، تو اس کا جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے اسٹوڈنٹس، یہ اصل میں بہت خطرے کی بات ہے. اس کا ٹرانسمیشن ریٹ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، یعنی ایک آدمی سے یہ پھیل جاتا ہے 3 آدمیوں کے اندر، اور پھر 3 آدمیوں میں سے، یعنی اس میں سے ہر آدمی پھر مزید 3 آدمی میں، اور یہ بھی 3 آدمیوں میں، اور یہ بھی 3 میں پھیلا دیتا ہے. یعنی پہلے ایک شخص کو ہوا تھا، ایک شخص سے 3 کو ہوا،
3 से फिर 9 को हुआ, इसी तरह 9 से 27 को होगा, 27 से फिर 81 को होगा। इस तरह स्टूडेंट्स इसका जो स्प्रेड रेट है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, यानी ह्यूमन्स में इसके फैलने की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा स्पीड है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक हफ्ते या 10 दिन में ये लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। यानी जिस तरह अगर आप लोगों ने कभी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखा हो, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जिसको कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की तरह ये फैल रहा होता है। तो ये इसका स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव रेशो या डिग्री ऑफ स्प्रेड है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में SI को, यानी सीरीज़ इंटरवल को डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर एक पेशेंट को कोरोना वायरस की बीमारी लग गई है, अब स्टूडेंट्स इस पेशेंट के अंदर ठीक पहले दिन, ये इसका फर्स्ट डे है स्टूडेंट्स, ठीक। अब फर्स्ट डे से लेकर 3 दिन तक या 4 दिन तक आमतौर पे कोई भी इसके अंदर सिम्टम्स या अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि 1 से 14 डेज़ तक पेशेंट 1 के अंदर इसके सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर ये बिल्कुल सवियर कंडीशन में आ सकता है इस 14 दिन के बाद तक। अब स्टूडेंट्स इसके फैलने में सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि 1 से लेकर 14 दिन तक कभी कभी इसके सिम्टम्स ज़ाहिर ही नहीं होते, तो इस दौरान ये जो पेशेंट 1 है ये इस बीमारी को कैरी कर रहा होता है। अगर ये किसी बाज़ार में जाएगा तो वहाँ इसको फैला देगा, अगर ये किसी होटल में जाएगा वहाँ फैला देगा, अगर ये किसी बस में सफ़र करेगा तो उस बस के अंदर लोगों में फैला देगा। इस तरह से ये लोगों में 14 दिन तक मुसलसल इस बीमारी को फैलाता रहता है। इसी तरह स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें इस पेशेंट से एक और पेशेंट को, यानी पेशेंट 1 से एक और आदमी को ये बीमारी मुंतकिल हुई, तो अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड डे होगा, अब ये पेशेंट 2 का फर्स्ट डे होगा, यानी पेशेंट 1 का जो सेकंड डे है वो पेशेंट 2 का फर्स्ट डे होगा। इसी तरह ये पेशेंट अगर किसी और के अंदर इस बीमारी को स्प्रेड कर देगा तो इस पेशेंट 2 का जो सेकंड डे होगा वो पेशेंट 3 का फर्स्ट डे काउंट होगा। यानी अब इस पेशेंट के अंदर 14 दिन के बाद ये बीमारी अपने सिम्टम्स ज़ाहिर करेगी, पेशेंट 3 के अंदर फिर 14 दिन के बाद, और इस दौरान ये लोग इस बीमारी को फैलाते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा दें, आप इसके हर एक में से यानी इसके ये जो लास्ट डे इसको निकाल कर आप बाकी दिनों को इसका काउंट करें, ये 3 आदमी कितने दिन तक इस बीमारी को फैला सकते हैं। अब आप इस नंबर्स को काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों में इस बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज़ है, और दूसरी ख़तरनाक बात यह है कि काफ़ी दिन तक इसके सिम्टम्स शो नहीं होते जिसके दौरान वो इसे फैला रहा होता है। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स के स्प्रेडिंग सोर्सेज पर। अब तक जो स्टूडेंट्स या रिसर्च हुआ है उसमें ये रिसर्च हुआ है कि एक आदमी को अगर कोरोना की बीमारी हो तो वो जो बाथरूम जाता है और बाथरूम से बाहर आता है और वो उसी हाथों से, यानी उसके हाथ ठीक से जब धुले नहीं होते उन्हीं हाथों से वो चीज़ों को टच करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या जो भी चीज़ हो, तो उससे इस बीमारी के स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और सेकेंडली स्टूडेंट्स जो सबसे ख़तरनाक इसके फैलने का तरीका है वो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी एक आदमी को बीमारी है और वो खांस रहा है और वो छींक रहा है, ठीक, एक आदमी को यानी कोविड-19 की बीमारी हो चुकी है, अब वो उसके बाद अगर वो खांस रहा है, ठीक, और वो स्नीजिंग कर रहा है यानी छींक रहा है, और इसी तरह से वो किसी जगह जो है मौजूद है और वहाँ पर ब्रीथ ले रहा है, सांस ले रहा है, तो अब इस शख्स से स्टूडेंट्स, इस मरीज़ से 3 से लेकर जो 6 फुट तक लोग होंगे
وہ سارے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. یعنی اس مریض کے آس پاس اگر 3 سے 6 فٹ تک جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں کسی دکان کے اندر، کسی بس کے اندر، کسی بھی جگہ، تو یہ ان سب لوگوں کے اندر یہ اس چیز کو پھیلا سکتا ہے. اور اسٹوڈنٹس، اس کے جو ڈراپس ہوتے ہیں، ڈراپلیٹس، ٹھیک، یعنی کوئی آدمی کھانسا یا چھینکا، اس کے جو ڈراپلیٹس گر جاتے ہیں کسی سطح پر اسٹوڈنٹس، ٹھیک، جہاں پر اس کے ڈراپلیٹس گر جاتے ہیں سرفیس پر، کسی بھی سرفیس پر، تو وہ اس سرفیس پر اسٹوڈنٹس 12 سے لے کر 14 ہارس تک موجود رہتے ہیں. اور آج اسٹوڈنٹس، یعنی میں اس ویڈیو کو مارچ 24 کو بنا رہا ہوں. آج صبح میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ یہ 72 ہارس تک بھی اسٹیل کی چیزوں پر، یعنی اسٹیل کی چیز پر اگر اس کے ڈراپلیٹس گر جائے تو 72 ہارس تک یہ وہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں. اور اس سرفیس کو کوئی بھی جب ٹچ کرے گا تو یہ بیماری اس کے اندر منتقل ہوگا. اور اسٹوڈنٹس، اب تک ہم نے یہ ریسرچ، اب تک جو سائنٹسٹ نے یعنی اس سے پہلے ریسرچ کیا تھا، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر آپ ماسک پہنیں یا نہ پہنیں اتنا ضروری نہیں ہے. ماسک صرف اس پیشنٹ کے لیے ضروری ہے جس کو بیماری ہو چکی ہو، تاکہ اس کی ڈراپلیٹ سے کوئی اور متاثر نہ ہو جائے. لیکن اب مارچ 24 کی 2020 کی میں بات کر رہا ہوں. اب اسٹوڈنٹس، یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بیماری ایئر بورن بھی ہے، یعنی ہوا میں اس کے ڈراپلیٹس، ایئر میں اس کے ڈراپلیٹس موجود ہوتے ہیں، اور یہ سانس کے ذریعے. اور اسٹوڈنٹس، 3 ہارس تک، یعنی 3 ہارس تک اگر ایک آدمی ایک جگہ کھانس لے اور چھینک لے تو 3 ہارس تک وہ ڈراپلیٹس یا وہ وائرس ہوا کے اندر موجود ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ سانس کے ذریعے، جیسے کامن فلو سانس کے ذریعے پھیل جاتا ہے، اس طرح یہ بھی سانس کے ذریعے سے پھیل رہا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا سیکنڈ پارٹ کورونا وائرس سے ریلیٹڈ، جس میں میں نے آپ کو اس کی ہسٹری، اور پھر اس کے بعد ہسٹری کے بعد تھوڑا سا میں نے آپ کو مزید اس کے بارے میں بتایا کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. تو آگے کے ٹاپکس پہ اسٹوڈنٹس ہم انشاءاللہ اس کے مزید ڈسکس کریں گے. تو آگے کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اسٹوڈنٹس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتا دیجئے. تھینک یو فار واچنگ.